یہ ایران کی تاریخ کا وہ دور تھا جس میں یہ علاقے مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ ایران کے علاقے مسلمانوں نے کیسے فتح کیے؟ ایران اسلام کے آنے کے ساتھ اسلامائز تو ہوا، لیکن عربائز کیوں نہیں ہوا؟ چنگیز خان اور امیر تیمور کے حملوں کے باوجود ایران نے کیسے سروائیو کیا؟ ایرانیوں کی مغل اور آٹومنز کے ساتھ کیا رائیولری تھی؟ گریٹ گیم اور تیل کی لڑائی نے کیسے ایران اور ویسٹ کے تعلقات کو ڈیفائن کیا؟ 20th سینچری میں ایران کے انقلاب کے لیے کیسے ایک گراؤنڈ تیار ہو چکا تھا، جانیے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ایران کی قدیم تاریخ کی بات کر چکا ہوں۔ یہ ایران کی تاریخ کا وہ فیز تھا جو اسلام کے آنے سے پہلے کا تھا۔ یہاں پتھر کے زمانے سے لوگ آباد تھے، پھر آرینز کے یہاں آنے سے تاریخ کا ریکارڈ ملتا ہے۔ میڈس کے لوگوں نے یہاں پہلی بادشاہتیں قائم کی، جس کے بعد ایکمینید امپائر کا دور آیا، جس میں سائرس دی گریٹ اور داریس دی گریٹ جیسے بادشاہ تھے۔ الیگزینڈر کے یہاں آنے کے بعد اس کے جنرلز نے یہاں سیلیوسڈ امپائر قائم کی۔ اس کے بعد پارتھینز اور پھر ساسانیوں کا دور تھا، جس دوران پرشیا ایک بڑی امپائر بن گیا۔ لیکن اس امپائر نے اپنے ٹریڈیشنل رائیولز کا تو مقابلہ کر لیا، جن میں گریکس، رومنز اور پھر بائزنٹین شامل تھے۔ لیکن اسی دوران حجاز میں اسلام کے ظہور کے بعد عربوں کی نظریں ایران پر تھی۔ یہاں سے ایران کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، جسے ایران کی اسلامک گولڈن ایج بھی کہا جاتا ہے، اور اسی دور کی اس ویڈیو میں بات ہوگی۔ عربوں اور ایرانیوں کی ایک ہسٹری تو تھی، کیونکہ ساسانیوں نے اس سے پہلے عرب علاقوں پر بھی حملے کیے تھے۔ انہوں نے ایران کی طرف کیمپین بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ ایران کی یہ عرب فتوحات 633 سے 651 کے درمیان ہوئی، جس میں مختلف جنگوں میں ساسانیوں کو شکست ہوئی اور عرب ان علاقوں پر قبضہ کرتے گئے۔ ساسانی اس وقت بائزنٹین امپائر کے ساتھ اپنی جنگوں اور سول وار کی وجہ سے کمزور بھی ہو چکے تھے۔ فیصلہ کن لڑائی قادسیہ کی لڑائی تھی، جو 633 میں ہوئی۔ اس جنگ سے پہلے جب دونوں کے درمیان نیگوسیشنز چل رہی تھی تو مسلمان وفد ساسانی بادشاہ یزدگرد III کے دربار میں تھا۔ اس نے ان کی تذلیل کے لیے اس وفد کے سفیر عاصم ابن عمر التمیمی کے سر پر مٹی کا ٹوکرا اٹھوا کر رکھ دیا، جس کے جواب میں انہوں نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ مبارک ہو، دشمن نے خود اپنی زمین ہمیں دے دی ہے۔ اس لڑائی میں صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص مسلم فوج کی کمانڈ کر رہے تھے، اور ساسانی فورسز کی کمانڈ رستم فرخزاد کے پاس تھی۔ سعد بن ابی وقاص کی اس جنگ میں تاریخی کامیابی ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس سے ایران کبھی واپس نہیں آیا۔ اس کے بعد عربوں نے ساسانی کیپٹل تیسفون پر بھی قبضہ کر کے سینٹرل پرشیا پر اپنا کنٹرول مکمل کر لیا۔ اس کے بعد دوسری بڑی لڑائی نہاون کی لڑائی تھی، جس میں مسلمانوں کی جیت کو فتح الفتوح یعنی وکٹری آف وکٹریز کا نام دیا گیا۔ اس لڑائی میں شکست کے بعد ساسانیوں کی رہی سہی ریزسٹنس بھی ختم ہو گئی، اور یہ ان کے تابوت میں آخری کیل تھا۔ آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد III، جو پہلے ان شکستوں کے بعد آن دی رن تھا، اسے مرو میں اسیسینیٹ کر دیا گیا، جس کے بعد پورا پرشیا مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، اور یہاں سے اس کی تاریخ، سیاست، کلچر اور سوسائٹی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ اسلام کے آنے کے بعد ایران میں کچھ بڑی تبدیلیاں آئیں۔ ایک تو بڑی چینج آبویسلی ریلیجن کی تھی۔ مسلمانوں کے آنے سے یہاں صرف حکومت تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ ایران میں یہ ایک ریلیجیس ریولوشن بھی تھا۔ ساسانی زوریسٹرینزم کو صدیوں سپورٹ کرتے رہے تھے، اور وہ پرشینز کا وے آف لائف بن چکا تھا۔ زوریسٹرینزم کی کلاس ڈویژن اور ڈسکریمنیشن کے جواب میں اسلام بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہوا، اور شہروں میں تو یہ کام جلدی ہو گیا، لیکن شہروں سے باہر علاقوں میں آنے والے کئی سال ریزسٹنس رہی۔ اسی لیے یہاں پہلے امیدز اور پھر عباسیوں کو بھی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ شروع میں پرشیا کے علاقوں کو بغداد میں بیٹھے مسلمان خلیفہ ہی رول کرتے تھے، اور یہ ایک لارجر مسلم امپائر یا خلافت کا حصہ تھے۔ لیکن عباسیوں کے دور میں ہی پھر ایران کے کئی علاقے اٹونومس ہونا شروع ہو گئے۔ 9th سینچری میں ان میں خراسان کے تہاردز، سیستان کے سفارد اور بخارا کے سامانی شامل تھے۔ جب 11th سینچری میں، جس دور میں عباسیوں کا سورج ڈھلنا شروع ہوا، تو اسی دوران یہاں سلجوکیوں کی رائز شروع ہوئی، جو کہ ایک ترک پرشین ڈائنیسٹی تھی اور نامنلی عباسی خلافت کے انڈر ہی تھے۔ سلجوک بغداد میں خلیفہ کے پروٹیکٹر اور گارڈین بن گئے تھے۔ یہ ترک واریر سے اور مینلی سینٹرل ایشیا سے تھے۔ یہ سلجوک سلطنت تغرل اور اس کے بھائی چرغی نے قائم کی تھی، جو پہلے خراسان کے علاقوں میں آئے اور پھر مین لینڈ پرشیا میں۔
اس کے بعد انہوں نے بغداد اور ایسٹرن اناطولیہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ انہوں نے 1037 میں سلجوق امپائر قائم کیا اور ان کے اثر والے علاقوں میں ایران، افغانستان، عراق اور شام بھی شامل تھے۔ سلجوقوں کی اس وقت کی بائزنٹین امپائر کے ساتھ بھی جنگیں چلتی رہی۔ انہوں نے بائزنٹین فوجوں کو 1071 میں منزکرٹ کی مشہور جنگ میں شکست دی اور اناطولیہ کا علاقہ ان سے لے لیا۔ یہ وہ شکست تھی جو پہلی کروسیڈز کے آغاز کی وجہ بھی بنی، اور اس کے بعد ہی 1096 میں ان کروسیڈز کا آغاز ہوا تھا۔ ان کروسیڈز نے مسلم دنیا اور ویسٹرن ورلڈ کی رائیولری کو آنے والی کئی صدیاں ڈیفائن کیا اور شاید آج تک کر رہی ہیں۔ 1055 سے 1135 تک ایفیکٹولی بغداد پر بھی سلجوقوں کا کنٹرول رہا، جہاں عباسی خلیفہ ان کے ہاتھ میں ایک پپٹ ہی تھا۔ سلجوقیوں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اس اسلامک امپائر کے اندر ایرانی کلچر کو بہت فروغ دیا۔ ان کی ملٹری آؤٹ لک تو ٹرکش تھی، لیکن ایڈمنسٹریٹو سسٹم ایرانی تھا۔ انہوں نے فارسی کو اپنی آفیشیل لینگویج کے طور پر اڈاپٹ کیا، پرشین آرکیٹیکچر، لٹریچر اور پوئٹس کو بھی پروموٹ اور سپورٹ کیا۔ انہوں نے پوری سلطنت میں مدرسوں کا ایک سسٹم انٹروڈیوس کروایا جس میں نظامیہ اسکول شامل تھے، جو پوری مسلم امپائر کے اندر ایجوکیشن کا ایک زبردست سسٹم تھا، اور یہی وہ سسٹم تھا جس پر آنے والی صدیوں میں مسلمانوں کی سائنس اور نالج اکانومی کی بنیاد رکھی گئی۔ 1140 سے یہ سلجوق امپائر ڈکلائن ہونا شروع ہوئی، اور 1194 میں انہیں شکست دے کر خوارزمیوں نے ان کے کنٹرول والے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ خوارزمیوں نے سلجوقوں کے خلاف ہی بغاوت کی تھی، اور 1194 میں علاء الدین نے آخری سلجوق سلطان تغرل III کو شکست دی تھی، اور وہ مسلم خلافت سے الگ ہو گیا تھا۔ مسلم خلیفہ اور خوارزمیوں کے درمیان بھی جنگ ہونے کے قریب تھی، تو اس وقت عباسی خلیفہ نے 1198 میں خوارزم سلطان کو ہی ایران، خراسان اور ترکستان کا سلطان تسلیم کر لیا، اور یوں یہ علاقے مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ یہ خوارزم امپائر سینٹرل ایشیا، افغانستان اور ایران کے علاقوں پر 1231 تک قائم رہی۔ انہوں نے غوریوں کو بھی شکست دی تھی، جن کے شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملے کیے تھے۔ یہ ایک مضبوط امپائر بھی تھی جو کہ ملٹری مائٹ پر یقین رکھتی تھی، لیکن خوارزمیوں نے صرف چند دہائیاں ہی حکومت کی تھی کہ ایک ایسی آندھی چلی جو ان علاقوں میں سب کچھ اکھاڑ کر لے گئی۔ یہ سینٹرل ایشیا سے اٹھنے والا منگولوں کا طوفان تھا جسے چنگیز خان لیڈ کر رہا تھا۔ اس نے آخری خوارزم سلطان جلال الدین کو 1221 میں اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے مشہور بیٹل آف انڈس میں شکست دی تھی، جب وہ چنگیز خان سے بچتا ہوا یہاں تک آ پہنچا تھا۔ جلال الدین خوارزم نے اس جنگ میں اپنی جان بچانے کے لیے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ اس جنگ میں اپنی جان تو بچا گیا، لیکن خوارزم سلطنت کو نہ بچا سکا۔ اس نے اس وقت دلی کے تخت پر بیٹھے سلطان التمش سے بھی مدد کی درخواست کی تھی، لیکن خوارزمیوں کے عباسی خلفاء کو نہ ماننے کی وجہ سے اس نے ان کی مدد نہ کی۔ جب وہ واپس ایران آیا تو پھر منگولوں سے شکست کھا گیا، اور آن دا رن ہی تھا کہ اسے اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ یوں اس خوارزمی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ چنگیز خان جس نے منگول امپائر کی بنیاد رکھی تھی، وہ مختلف منگول ٹرائبز کو ملا کر بنی تھی، جن کی لیڈرشپ چنگیز خان کے پاس تھی، اور وہ 1206 میں ان منگول ٹرائبز کا لیڈر بنا تھا۔ منگولوں نے پہلے نارتھ چائنا کے علاقوں پر چڑھائی کی، پھر اس کے بعد ان ایسٹرن علاقوں کا رخ کیا جس میں مسلم اور یورپین امپائرز شامل تھی۔ ایران کی منگول انویژن 1219 میں شروع ہوئی، اور ان حملوں میں ایران کے نیشاپور اور مرو جیسے بڑے شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ 1227 میں چنگیز خان کی وفات کے بعد بھی اس کے جانشینوں نے ان حملوں کو کنٹینیو رکھا۔ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے 1258 میں بغداد میں داخل ہو کر جو تباہی مچائی، اس کے بعد عباسی خلافت کی رہی سے ہی کسر نکل گئی۔ خلیفہ مستعصم باللہ کو قتل کر دیا گیا، اور یوں عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ بغداد کے ٹیک اوور کے بعد عین جالوت کی لڑائی میں مملوکوں سے شکست کے بعد ہلاکو خان آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن منگولوں کے یہ حملے ایران کے ان علاقوں میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھے۔ بغداد کی طرح ایران اور خراسان کے علاقوں میں بھی کلچر، لٹریچر، انفراسٹرکچر اور اسکالرشپ جو 6 صدیوں میں جمع کیا گیا تھا، وہ سب تباہ ہو گیا۔ اگرچہ یہ منگول امپائر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی، لیکن چنگیز خان کے بعد اس کے جانشینوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے اس کی منگول سلطنت بھی جلد ہی مختلف حصوں میں تقسیم ہونے لگی۔ 1260 تک ایران کے ان علاقوں میں الخان منگولوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ الخانیت یا الخانان ان علاقوں میں قائم ہوئی تھی جو ہلاکو خان کے زیر اثر تھے۔ یہ مینلی ایران، آذربائیجان اور ترکی کے علاقے تھے۔ 1295 میں الخانیت کے رولر
غزن خان کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ نان ایرانی تھے، لیکن ان کا وہ دور تھا جس میں ایران کے ان علاقوں کو ایران زمین یا لینڈ آف ایران یا محض ایران کا نام دیا گیا، اور یہ ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا بھی ایک اہم حصہ بن گیا تھا۔ ایران میں 1335 میں الخانیت کے رولر ابو سعید کے انتقال کے بعد حالات خاصے خراب ہو گئے تھے اور کئی چھوٹی ریاستیں بن گئی تھیں، امپائر بکھرنا شروع ہو گئی، اور یہی وہ دور تھا جب ان علاقوں پر امیر تیمور نے اپنے حملے شروع کیے۔ تیمور لنگ یا امیر تیمور ترک النسل منگول تھا، اور یہ اپنے آپ کو چنگیز خان کا جانشین سمجھتا تھا، اور یہ تیمورید امپائر اپنے سے پہلے منگول امپائر کی طرح ہی ایک بہت بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ امپائر اسلام اور منگول ٹریڈیشن کا ایک مکس تھی، جس نے سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، افغانستان اور ہندوستان تک کے علاقوں پر حملے کیے۔ امیر تیمور کے یہ حملے 1370 میں اس کے سمرقند کے تخت پر بیٹھنے کے بعد شروع ہوئے۔ 1383 میں تیمور نے ایران میں اپنی کیمپینز سٹارٹ کی۔ 1405 میں تیمور کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد 1467 تک ایران کے زیادہ تر علاقے ان تیموریوں کے ہاتھ سے بھی نکل چکے تھے۔ اسی دور میں صفاوید امپائر کی رائز شروع ہوئی، جسے ایران کی سیکنڈ گریٹ اسلامک امپائر بھی کہا جاتا ہے۔ صفاوید امپائر اس سے پہلے 9 سینچری میں آنے والی سفارد امپائر سے مختلف تھی۔ اس کا آغاز 1501 سے ہوا تھا، اور یہ دو اور مسلم امپائرز ہندوستان میں مغلز اور ترکی میں آٹومنز کی کنٹمپریری تھی اور ان کے درمیان میں واقع تھی، لیکن ان کے برعکس اس کی ریلیجس اورینٹیشن شیعہ تھی، جبکہ باقی دونوں سنی تھی۔ شاید اسی وجہ سے ان کے درمیان ایک رائیولری بھی تھی۔ یہ صفاوید امپائر شاہ اسماعیل ون نے قائم کی تھی، جس نے پہلے آذربائیجان اور پھر ایران کے موجودہ علاقوں پر اپنا کنٹرول قائم کیا تھا۔ یہ صفاوید امپائر 200 سال تک قائم رہی، اور یہ دور ایران کی تاریخ کے اہم ترین ادوار میں سے سمجھا جاتا ہے۔ صفاوید سلطنت صفاوید صوفی آرڈر سے شروع ہوئی تھی، جس کا آغاز شیخ صفی الدین نے 13 سینچری میں کیا تھا۔ یہ ایک صوفی آرڈر تو تھا، لیکن 16 سینچری کے آغاز تک ملٹری پاور کے ساتھ یہ ایک رولنگ ڈائنیسٹی میں ٹرانزیشن کر چکے تھے۔ ایران میں پولیٹیکل پاور اس وقت مختلف حصوں میں فریگمنٹڈ تھی۔ شاہ اسماعیل ون شیخ صفی الدین کا گریٹ گرینڈ سن تھا۔ یہ صفاوی تھے جن کے دور میں شیعہ اسلام اسٹیٹ کا آفیشل ریلیجن بنا، اور موجودہ ایران کے کلچرل، ریلیجس اور سوشل ایلیمنٹس کو ایک شکل ملنا شروع ہوئی۔ ایران خلافت کے باہر ایک مضبوط پولیٹیکل فورس کے طور پر ابھرنا شروع ہوا۔ ایران کی یہ نئی امپائر جلد ہی ٹرکش آٹومنز کے ساتھ ایک کانفلکٹ میں آ گئی۔ دونوں کے درمیان 1514 میں چالدیران کی مشہور لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی ایسٹرن ترکی، عراق اور شام کے علاقوں کے لیے تھی۔ اس لڑائی میں ایک طرف آٹومن سلطان سلیم ون کی فوج تھی، اور دوسری طرف شاہ اسماعیل ون کی صفاوید فورسز۔ آٹومن فوج کے پاس اس جنگ میں ٹیکنالوجی بہتر تھی، اور اسی لیے جنگ کے حالات ان کی فیور میں رہے۔ اس لڑائی میں صفاوید فوجوں کو شکست ہو گئی، لیکن اس جنگ نے اس رائیولری کا آغاز کیا جو آنے والی کئی صدیاں چلنے والی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی لڑائی نے ترکی، عراق اور ایران کے موجودہ بارڈرز کو بھی ڈیفائن کیا۔ 1578 سے لے کر 1590 تک صفاوید اور آٹومنز کی جنگیں چلتی رہیں۔ صفاوید ڈائنیسٹی کے شاہ عباس ون کے دور کو اس سلطنت کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، جس نے 1588 سے لے کر 1619 تک حکومت کی۔ 17 سینچری کے اختتام اور 18 سینچری کے آغاز میں ان کا بھی ڈکلائن شروع ہو گیا، اور افغانستان کے علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ 1736 میں صفاوید کے انڈر رہنے والے نادر شاہ نے افشارد ڈائنیسٹی قائم کر لی۔ اس نے افغانوں کو بھی شکست دی، ان کو واپس دھکیل دیا، اور ایران کے موجودہ علاقوں پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ اس نے خود کو شاہ ایران ڈکلیئر کر دیا۔ نادر شاہ کا دور ایکسپینشن کا دور تھا، اور اس نے سینٹرل ایشیا اور ہندوستان کے علاقوں پر بھی حملے کیے۔ 1739 میں اس نے دلی پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا، اور بہت سا مال لوٹ کر واپس ایران لے گیا تھا، جس میں پیکاک تھرون یا تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا بھی شامل تھا۔ نادر شاہ کا دور ایرانیوں کے لیے بھی بڑا سخت تھا۔ اس کے اپنے ہی سپاہیوں نے بغاوت کر دی، اور 1747 میں اسے اسیسینیٹ کر دیا۔ اس کی فوج اور پرسنل گارڈز میں شامل احمد شاہ ابدالی بھی تھا، جس نے پھر افغانستان جا کر درانی امپائر کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ اپنے آپ کو نادر شاہ کا جانشین بھی سمجھتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر اس کے حملوں کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے، اور یہ نادر شاہ ہی تھا جس کے دلی پر حملے نے اسے ہندوستان کی راہ دکھائی تھی۔ نادر شاہ کے بعد ایران میں کیوس تھا، اور افشارد ڈائنیسٹی بھی بکھر گئی۔ اس وقت 2 بڑی پولیٹیکل پاورز ایمرج کی، جن میں قجر اور زند شامل تھے۔
زن ڈائنیسٹی کریم خان زن نے قائم کی تھی، جس کا کیپٹل شیراز تھا۔ اس نے شاہ کی بجائے وکیل رعایا کا ٹائٹل اڈاپٹ کیا، جس کا مطلب تھا عوام کا وکیل یا ان کا ماتحت۔ کریم خان کے دور میں ایکسپینشن سے زیادہ فوکس حالات کو سنبھالنے پر تھا اور کچھ سٹیبلٹی آئی۔ 1775 اور 76 میں آٹمنز اور ایرانیوں کی پھر سے لڑائیاں ہوئیں اور ایرانیوں نے بصرہ پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن چند سالوں بعد ہی یہ شہر پھر ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 1779 میں کریم خان کی وفات کے بعد خانہ جنگی کی وجہ سے زن ڈائنیسٹی بھی کمزور ہو گئی۔ اسی دوران قجر مزید مضبوط ہونا شروع ہو گئے۔ آغا محمد خان قجر کی فوجوں نے زند علاقوں پر حملے کیے۔ 1794 میں زند رولر لطف علی خان کو شکست ہو گئی اور یوں زن ڈائنیسٹی ختم ہو گئی۔ 1796 میں آغا محمد خان نے افشارید رول کو بھی ختم کر دیا اور یوں ایران پر قجر ڈائنیسٹی کا مکمل کنٹرول ہو گیا۔ قجر ڈائنیسٹی نے تقریباً 150 سال ایران پر حکمرانی کی۔ تہران دوبارہ سے ایران کا کیپٹل بن گیا، لیکن اس دوران ایران کے حالات کچھ اچھے نہیں رہے۔ جون 1797 میں آغا محمد شاہ کو اسیسینیٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کا نیفیو فتح علی شاہ ایران کا بادشاہ بن گیا۔ 19th اور 20th سینچری میں افغانستان کی طرح گریٹ گیم کے اثرات ایران پر بھی ہونے لگے اور رشیا اور برٹن کے درمیان ایران کے کنٹرول کے لیے ایک رائیولری شروع ہو گئی۔ تیل کی وجہ سے ایران میں برٹش اور رشین انٹرسٹ اور انفلوئنس وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھنا شروع ہو گیا۔ 20th سینچری کے شروع میں برٹش ماڈل پر ایران میں کانسٹیٹیوشنل ریولوشن کے بعد 1906 میں مجلس یا پارلیمنٹ قائم ہوئی، جس نے کانسٹیٹیوشنل مونارکی قائم کرنے کے لیے اس وقت قجر ڈائنیسٹی کے بادشاہ محمد علی شاہ کو ڈپوز کر دیا۔ اسی دوران 1914 میں شروع ہونے والی ورلڈ وار 1 کے اثرات سے ایران بھی محفوظ نہ رہا۔ اگرچہ ایران نے اس جنگ میں نیوٹرالٹی ڈکلیئر کی تھی، لیکن بڑی طاقتوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ تیل کی وجہ سے سب کا انٹرسٹ تھا اور یوں اس جنگ میں ایران آٹمنز، برٹش اور رشینز کا ایک بیٹل گراؤنڈ بن گیا۔ ایران کی خود مختاری مزید کمپرومائز ہو گئی۔ آخری قجر بادشاہ احمد شاہ قجر تھا، جس نے 1909 سے لے کر 1925 تک حکمرانی کی، لیکن تب تک اس قجر ڈائنیسٹی کا دمخم نکل چکا تھا۔ رضا شاہ پہلوی، جو کہ احمد شاہ کے انڈر ہی منسٹر آف وار تھا، اس نے ایک بغاوت میں اس کا تختہ الٹ دیا اور یوں یہاں سے پہلوی ایران کا آغاز ہوا۔ احمد شاہ کا انتقال یورپ میں ایگزائل میں ہی ہوا۔ لیکن ورلڈ وار 1 کے بعد ایران کا ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا، جس میں تیل کی سیاست، ویسٹرن انفلوئنس اور بادشاہت پھر سے چیلنج ہونے والی تھی۔ ایران کی اس تاریخ کے دور کو ماڈرن ایران بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں کیا ہوا تھا، یہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔